باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارا سلسلہ خلفائے راشدین جاری تھا، جس میں ہم خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت کا ایک جمالی جائزہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام سے قبل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت اور محبت کا اظہار کیا، اور بعد از قبول اسلام جس طرح سے انہوں نے اپنی قربانیاں ہر اعتبار سے، چاہے وہ مالی اعتبار ہو، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو، وہ ہجرت کا مقام ہو، وہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے کا معاملہ ہو، غار ثور میں ہو، ہجرت کی رات ہو، مدینہ طیبہ میں آمد ہو، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی خریداری کا معاملہ ہو، آگے چل کر جناب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جس طرح سے ہر طرح کے مشکل ترین حالات میں انہوں نے نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور جس شہدائیت اور فدائیت کے ساتھ اسلام کے داعی رہے، اس کی نظیر دین متین میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر نہ فرماتے یا آپ کو یاد نہ کرتے۔ یعنی جناب مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت آپ نے کی کہ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا جو طریقہ ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس طرح کے اکثر اوقات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو یہی ارشاد فرماتے کہ میں، ابو بکر اور عمر آ رہے تھے، میں، ابو بکر اور عمر جا رہے تھے، میں، ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے، میں، ابو بکر اور عمر، مطلب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے 63 برس کی، اس میں آپ کی جوانی کے ایام سے لے کر، حالانکہ اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ملنے والوں میں شمار ہوتے تھے، اور آخری دم تک کہ جناب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد مجھے اختیار ہوتا کہ دنیا میں کسی کو اپنا دوست، اپنا رفیق چنتا تو میں ابو بکر کو چنتا، اپنا دوست ابو بکر کو بناتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، وہ ایسا ایک غم کا لمحہ تھا تمام صحابہ کرام کے لیے، صحابیات کے لیے، امہات المومنین کے لیے، اور بالخصوص اہل بیت طہار کے لیے سلام اللہ علیہم اجمعین کے لیے، کہ اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا، یعنی جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ زمین پر گر گئے جب آپ نے یہ سنا، جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے۔
جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گفتگو کرنا چھوڑ دی لوگوں سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے باہر آ گئے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، بلکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. یہ تو جید صحابہ تھے. باقی صحابہ کا تو عالم ہی عجیب تھا، اور اسلام کی جو ناؤ تھی وہ ایک عجیب کشمکش میں ہچکولے کھا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. لیکن اس غم کے عالم میں، اس حزن کے عالم میں، اس افسردگی کے عالم میں اگر کسی ذات نے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھا، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. ناظرین مکرم، حضرت علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی رقم فرمایا ہے. اور پھر انہوں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ نور کی یہ آیہ مقدسہ آیت نمبر 55 اور یہ 18واں پارہ ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن میں بدل دے گا، تبدیل کر دے گا. میری عبادت کریں، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صادق آتی ہے. یہ اس کا حوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ نور کے تحت آیت نمبر 55 جلد اس کی ہے 6 اور صفحہ ہے 71، اور تاریخ الخلفاء میں یہ حوالہ صفحہ نمبر 50 پر یہ دیکھا جا سکتا ہے. دوسری آیہ مبارکہ کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ قرآن پاک کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں. اور پھر آپ نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. یہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے کہ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں.
اور پھر فرمایا جسے اللہ عز و جل نے صادق فرمایا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تیسری آیہ مبارکہ 26ویں پارے سے سورہ فتح سے ہے کہ کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما۔ یہ آیہ مبارکہ بھی کہ ان پیچھے رہ گئے ہوئے گماروں سے فرماؤ ان قریب تم سے ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمان مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک واضح حجت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں لڑائی کی طرف بلایا۔ حضرت شیخ ابو الحسن الاشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العباس ابن شریح کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واضح اعلان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیونکہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس کی طرف اوروں نے بلایا ہو ماں سوائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کے بلانے کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی دعوت عام دی، لہٰذا یہ آیہ مقدسہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اسے سخت عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو القوم کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل فارس اور اہل روم ہے۔ اگر اس حوالہ سے دیکھا جائے تو تب بھی اس آیت کا حقیقی مصداق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ٹھہرتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لشکر کشی فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد آپ کے وصال مبارک کے بعد اس امر کی تکمیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ فتح جو ہے وہ حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرع ہیں۔ اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی تاریخ الخلفاء صفحہ 49 پر موجود ہے۔ امام عبد احادیث مبارکہ کی روح سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی خلافت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو۔ امام ترمذی اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما انہوں نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ یہ سنن الترمذی کتاب المناقب فی مناقب ابی بکر و عمر الحدیث، اس حدیث کا جو نمبر ہے یہ 3682 جلد 5 صفحہ نمبر 374، اور المستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت الصحابہ
اور احادیث فضائل الشیخین الحدیث، اس کے حساب سے جو اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 4508، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 22 ہے۔ یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ان کی پیروی کرنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، یعنی مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ کتاب الصلاۃ باب الخوفۃ والممر فی المسجد، یہ صحیح البخاری کی یہ حدیث پاک ہے، 466 نمبر، جلد 1 ہے اور صفحہ اس کا 177 ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرماتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے تشریف لا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کروایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد کہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی کسی حاجت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا تذکرہ کر رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ بھی صحیح البخاری فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول النبی لو کنت متخذا خلیلا، حدیث جو ہے یہ 3659، جلد 2 صفحہ 518۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں جب آپ کا ظاہری وصال مبارک ہونا تھا، مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا لاؤ تاکہ میں انہیں پروانہ خلافت لکھ دوں۔ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ من فضائل ابی بکر صدیق اور حدیث نمبر جو ہے یہ اس کا 2387 ہے، صفحہ ہے 1301۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو مستلق نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کروں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ظاہری طور پر وصال کرنے کے بعد اپنے صدقات کسے پیش کریں۔ آپ فرماتے کہ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرو۔ یہ بھی المستدرک الصحیحین کتاب معرفت الصحابہ میں یہ جو حدیث نمبر ہے یہ 4517 جلد 4 اور صفحہ 26 ہے۔ اب یہ آگے ذرا تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں
صراحتاً کسی کو خلیفہ منتخب فرماتے تو کسے فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پوچھنے والوں نے عرض کیا کہ ان کے بعد کسے بناتے؟ فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عرض کیا گیا ان کے بعد کسے بناتے؟ فرمایا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بھی السنن الکبریٰ للنسائی کتاب المناقب ابو عبیدہ بن الجراح حدیث جو ہے یہ 8201 جلد 5 صفحہ 57۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے درد سر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہائے میرا سر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر ایسا ہو کہ تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے اور میں زندہ رہوں تو میں تمہارے لیے دعا و استغفار کروں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں یہ گمان کروں کہ آپ میرے انتقال کو پسند فرما رہے ہیں تاکہ جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے تو آپ اپنی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزاریں؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میرے تو اپنے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر عہد لے لوں، یعنی انہیں خلافت کی وصیت کر دوں، ورنہ کہنے والے کہیں گے کہ فلاں کو خلیفہ بنا دو یا فلاں کو، یا مجھے ہی بنا دو، اور تمنا کرنے والے تمنا کریں گے کاش مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، تو یہ خلافت کا معاملہ شدید جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ میں نے عرض کی اللہ اور مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے اور اس کا نمبر ہے 5666 جلد 4 اور صفحہ نمبر 11۔ اب یہ ذرا اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک روایت کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے مجھ سے اس بات کا عہد لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد میں۔ یہ الریاض النظر جلد 1 صفحہ 55 پر یہ روایت جو ہے جناب مولا علی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ایک اور روایت جناب شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا۔ میں اس وقت موجود تھا، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امامت کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہم دنیاوی امور کے لیے اس شخصیت کے انتخاب پر راضی ہو گئے جس پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دینی امور میں رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات میں ایسی باتیں پاتا ہوں کہ جو لوگوں کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہیں ضرور لوگوں کے امور سے واسطہ پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
کہ میں نے اپنے سینے میں 2 نشان بھی دیکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان دونوں سے مراد خلافت کے 2 سال ہیں۔ یہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 132 اور تاریخ الخلفاء صفحہ 48 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ترتیب خلافت کے متعلق پھر ایک روایت جو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کو امیر بنائیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ تو ان کو دنیا میں امین اور زاہد پاؤ گے اور آخرت میں رغبت کرنے والا، اور اگر تم عمر کو امیر بناؤ تو ان کو قوی امین پاؤ گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے۔ اگر تم عثمان کو امیر بناؤ تو ان کو دلیل و حجت کے ساتھ قائم پاؤ گے، اور اگر تم علی کو امور کا والی بناؤ تو ان کو ہادی و مہدی پاؤ گے۔ یہ بھی مشکات المصابیح کتاب المناقب باب مناقب العشرہ الفصل الثالث اور حدیث ہے 6133 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ اب یہ مختلف اقوال کے حساب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق کچھ گفتگو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگ کھانا تناول کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو آنکھ کا اشارہ فرمایا اور ارشاد یہ فرمایا آپ نے کہ تم سابقہ کتابوں میں کیا پاتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ بھی تاریخ مدینہ دمشق جلد اس کی جو ہے یہ 30 ہے اور صفحہ 296 اور الخصائص الکبریٰ اختصاصہ بذکر اصحابہ فی الکتب سابقہ جلد 1 اور صفحہ 52 پر۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ کے واسطہ سے کہ مسلمان جسے بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ یہ بھی المستدرک میں بھی یہ موجود ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 4522 جلد 4 اور صفحہ نمبر 28 ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خلافت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور سے سن لو، ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلافت کا اہل سمجھا ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ رسول ہونے میں شک نہیں کرتے تھے۔ وہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا خلیفۃ الرسول کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ خطا اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی تاریخ مدینہ دمشق جلد 30 صفحہ 297 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں۔
میں نے آپ سے گزارش کی کہ لوگوں کے اس اختلاف کے بارے میں مجھے تسلی بخش جواب دیں، کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ تیرے والد کا سایہ تجھ پر نہ رہے، قسم ہے اس ذات برحق کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو سب سے زیادہ علم والے اور اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والے اور اس ذات برحق سے خوب ڈرنے والے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں خلافت کا حکم ارشاد نہ فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خلافت میں موت آنا بہت شدید ہوتا۔ یہ بھی اسد الغابہ عبداللہ بن عثمان ابو بکر جلد 3 صفحہ 336 اور تاریخ مدینہ دمشق یہ بھی جلد 30 اور 297 پر ہی یہ موجود ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرتے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کر لیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان پریشان ہو گئے، تاہم انہوں نے آسمان کی چھت کے نیچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر کوئی ہستی نہ پائی، لہٰذا انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گردنوں کا مالک بنا دیا۔ یہ بھی جو ہے یہ معرفت السنن والآثار للبہقی، اس میں یہ جلد 1 صفحہ 114 پر یہ تحریر موجود ہے۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا ایک تھوڑا ڈیفرنس ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے خلافت کے اعتبار سے، کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کی، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کے بعد مدینہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں رہنے والے وہ مسلمان کہ جنہوں نے ان مہاجرین مسلمانوں کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ان سب پر اپنی رضامندی اور اعلیٰ انعام و اکرام کو اپنے پاک کلام قرآن مجید میں بذات خود اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ 11واں پارہ ہے سورہ توبہ اور آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، یعنی جو سابق بھی ہیں اور اولون میں سے بھی ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ چند لوگ، وہ گنتی کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر قسم کے ظلم و ستم کو اپنی ذاتوں پر برداشت کیا، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہی کی شان میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ وہ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو یعنی ان کے پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے
تیار کر رکھے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں، جنات تجری تحتہا الانہار، نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا انصار و مہاجرین، اب یہ ذرا تھوڑا سا یہ گفتگو جو ہے یہ سننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلافت کے اعتبار سے کہ انصار جنہوں نے اتنی مدد کی ان میں سے کوئی خلیفہ کیوں نہ بنا۔ اب ذرا تھوڑی توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد خلافت و بیعت کے معاملے میں انصار و مہاجرین دونوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، چونکہ مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی رہنمائی میں زندگی گزارتے آئے تھے، اور اب جب کہ آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال اقدس ہو گیا، دنیا سے ظاہری طور پر آپ پردہ فرما گئے، تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، بڑا کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اس لیے تمام مسلمان جلد از جلد کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے تاکہ آگے اسی کی رہنمائی میں سارے معاملات بطریق احسن نمٹائے جا سکیں۔ مہاجرین و انصار دونوں کا موقف یہی تھا کہ خلیفہ، ان میں سے وہ مہاجرین کہتے تھے کہ ہم میں سے، انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے، کیونکہ دونوں میں کئی ایسی باتیں تھیں جنہیں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ یعنی مہاجرین مسلمانوں کا امتیاز اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی سب سے بڑی سعادت یہ تھی کہ رسول خدا علیہ السلام کے اہل بیت اور دیگر رشتہ دار بھی انہی میں سے تھے۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا جب کفار ہر طرح سے آپ کے مخالف ہو چکے تھے۔ انصار کو بھی انہی مہاجرین کے سبب اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ انصار کو اسلام کی تعلیمات دینے والے بھی یہی مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ انصار کی آپس کی دشمنیاں انہی مہاجرین کے سبب سے ختم ہوئی۔ اگر خلیفہ کوئی اور ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم کسی غیر کے تحت ہو جائے گی جو کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی توجہ انصار مسلمانوں کے امتیاز کے متعلق کہ رسول خدا علیہ السلام کی اپنی قوم نے آپ کی تکذیب کی لیکن انصار نے آپ کی تصدیق کی۔ رسول خدا علیہ السلام کی قوم نے آپ کا ساتھ نہ دیا لیکن انصار مدینہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تو انصار نے ہی ان کو پناہ دی۔ مکہ مکرمہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اکثر بے سر و سامان تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، سب کچھ مکہ المکرمہ میں رہ گیا تھا۔ اس وقت انصار نے ہی اپنے مال کے ذریعے مسلمانوں کی مالی معاونت کی۔ کفار مکہ کی اسلام دشمنی اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کے سبب جب مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اس وقت انصار نے ہی ان کی ڈھارس بندھائی اور انہیں حوصلہ دیا۔ یہ سارے کے سارے امتیاز سے اور بھی گفتگو یہ لمبی ہو سکتی ہے، اگر گنوانا شروع کر دیے جائیں مہاجرین و انصار کے فضائل اور ان کے امتیاز تو یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لو لل ہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر میں ہجرت نہ کرتا تو انصار میں سے ہوتا۔ اور پھر میں لو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبها، اگر ایک وادی اور گھاٹی میں دیگر لوگ ہوں اور دوسری میں انصار ہوں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں جاؤں گا۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ الانصار شعار والناس دثار، اور انصار
میرے نزدیک ان حقیقی کپڑوں کی مانند ہیں کہ جو جسم کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جبکہ دیگر لوگ ان کپڑوں کے اوپر پہنے جانے والے اضافی کپڑوں کی طرح ہیں، یعنی حقیقی بدن کو ڈھانپنے والے جو یہ قمیض اور تہ بند کی صورت یا قمیض اور شلوار کی صورت کہ جس سے انسان اپنا سطر ڈھانپتا ہے، وہ سرکار نے فرمایا کہ وہ انصار ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اضافی ہے، جیسے ویسٹ کوٹ پہن لی جائے، سویٹر پہن لیا جائے، جرسی پہن لی جائے یا کوٹ پہن لیا جائے۔ تو یہ فضیلت کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے انصار کی فضیلت بیان کی۔ انصار و مہاجرین چونکہ دونوں گروہ ہی صحابہ اکرام تھے، آقا علیہ السلام کے غلام تھے، کلمہ گو تھے، محبت کرنے والے تھے، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاکیزہ نفوس کو سامنے رکھتے ہوئے محتاط قول یہی ہے کہ اس اختلاف کی حقیقی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت جیسی عظیم نعمت کا حصول تھا، نہ کہ دنیاوی زیب و زینت جیسی خسیس شے کی طرف میلان۔ یعنی یہاں پر یہ ہمیں کسی صورت بھی اپنی نیتوں میں کوئی ایسا فطور لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا مقصد مہاجرین و انصار کا کوئی دنیاوی نعمت تھی یا کوئی دنیا کی کوئی زیب و زینت تھی، بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ کریم رؤوف رحیم آقا علیہ السلام کی عظیم نیابت کا حصول ان کا مقصد تھا۔ اب ثقیفہ بنو سعدہ میں جو انصار کا مشورہ تھا، وہ بھی وہاں پر بہت سارے مشاورت بڑے سارے لوگوں نے تقریر کی، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پر مہاجرین تو راضی تھے، لیکن مسئلہ خلافت پر مزید غور و فکر کے لیے جب انصار کے بعض لوگوں کا مشورہ ثقیفہ بنی سعدہ میں شروع ہو گیا تاکہ وہ اپنے قبیلے کی سب سے بڑی معتمد شخصیت حضرت سیدنا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت نازک وقت تھا، کیونکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد اکابر اصحابہ اکرام علیہم رضوان اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس بہت بڑے صدمے کے متعلق مصروف گفتگو تھے جب انہیں انصار کے ثقیفہ بنی سعدہ کے مشورہ کے متعلق علم ہوا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ عرض کرنے لگے کہ ابوبکر ہمیں اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے جو مسلمانوں کے حق میں ٹھیک ثابت نہ ہو۔ تو چنانچہ یہ تینوں اکابر صحابہ اکرام علیہم رضوان ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والے انصار کے مشورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ جاری رہے گا۔